احمد ونسلم علی رسول کریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر جمعے کی شام کو عقیدۃ الطحاوی امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے جس کا اصل نام بیان السنہ ہے، لیکن یہ عقیدہ طحاویہ کے نام سے معروف ہے اور یہ باقاعدہ مدارس کے نصاب کے اندر داخل ہے، اور حضرت کے حکم پر آپ حضرات کو بھی باقاعدہ یہ عقیدے کا درس دیا جاتا ہے۔ تو عقیدے کی اصلاح جو ہے وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے۔ خود سے اصلاح کرنا، اگر انسان کو علم نہ ہو تو اگر وہ خود سے اصلاح شروع کر دے، جس طرح انسان کو ڈاکٹری کا علم نہ ہو اور اپنا علاج خود سے شروع کر دے تو اس کے لیے باعث ہلاکت بنتا ہے، تو اسی طرح اگر کوئی آدمی دین سے لا علم ہے اور وہ اپنے عقائد کی خود سے اصلاح شروع کر دے اور خود سے ریسرچ شروع کر دے اور اس کے بارے میں اس کو آگاہی نہ ہو تو اس کے لیے جو دینی لحاظ سے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے باقاعدہ کسی سے پڑھنا، اگر خود سے علم نہیں ہے تو باقاعدہ کسی سے پڑھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور وقتاً فوقتاً اگر یہ عقائد آپ نے سیکھ بھی لیے تو اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً جو ہے اپنے عقائد کی اصلاح کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو عقائد بیان فرمائے ہیں اس میں ایک عقیدہ نمبر 20 جو ذکر فرمایا ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا۔ اس سے پہلے امام طحاوی رحمہ اللہ نے تقدیر کا ذکر فرمایا ہے کہ وَقَدَرَ لَهُمْ أَقْدَارًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے، اور پھر آگے بیان فرمایا وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اس کا جو وقت ہے وہ مقرر فرما دیا ہے کہ اس چیز نے اس وقت بننا ہے اور اس وقت اس چیز نے ختم ہو جانا ہے، اس فلاں مخلوق نے اس وقت پیدا ہونا ہے اور فلاں وقت اس مخلوق نے ختم ہو جانا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بھی بارہا اس کا ذکر فرما چکے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما بالحق واجل مسمى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، یعنی جو بھی مخلوقات زمین و آسمان کے درمیان میں بستی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا فرمائی ہیں اور ایک وقت مقررہ تک پیدا فرمائی ہیں، یعنی ایک وقت آئے گا کل من علیہا فان، کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہے گی تو واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برقرار رہے گی، اور ہر چیز، ہر زیرو چیز ہے یا غیر زیرو چیز ہے، وہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس دن اعلان کریں گے کہ لمن الملک اليوم، اور وہاں جواب دینے والا کوئی مخلوق نہیں ہوگی، کوئی انسان، کوئی بشر، کسی قسم کی کوئی مخلوق نہیں ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سوال کا خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ملکیت ہے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا فرمائی ہے اس نے ایک نہ ایک دن مقرر، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے اور اپنے وقت مقررہ پر ختم ہو جانا ہے۔ جس طرح ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایک عمر ہوتی ہے، تو وہ اپنی عمر گزار کر وہ فنا ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح میں نے گزشتہ سبق کے اندر تقدیر کے اندر یہ جو خودکشی کی جاتی ہے یا کسی کو قتل کی سزا مل جاتی ہے تو وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے کہ وہ خودکشی حرام اس وجہ سے ہے کہ اس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے لڑائی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے لڑائی کی ہے، اس وجہ سے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس کی جو موت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس کی جو موت ہوگی وہ خودکشی کی وجہ سے ہوگی،
اسی طرح کسی انسان کو اگر سزائے موت مل جاتی ہے یا کوئی انسان قتل ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا جو وقت مقرر تھا شاید اس سے پہلے اس کی موت آ گئی ہے، بلکہ اس کی تقدیر کے اندر یہ لکھا جا چکا تھا کہ اس کی جو موت ہوگی وہ قتل کی وجہ سے ہوگی، اس کی جو موت ہوگی وہ پھانسی کی وجہ سے ہوگی، یا اس کی موت ہوگی یا فلاں حادثے کی وجہ سے ہوگی۔ تو کوئی انسان اپنے وقت مقرر سے پہلے نہیں جائے گا بلکہ اپنے وقت مقرر تک ہی جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، کہ ہر وقت کے لیے ایک لکھت ہے، یعنی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی مرقوم کر دی ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کے اندر لکھ دیا ہے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی قول ہے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک وقت مقررہ ہے اور اس کے پاس ہے اور تم اس کے اندر شک کرتے ہو، حالانکہ تمہیں اس کے اندر شک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے یعنی کچھ عقائد ایسے ہیں جو دوبارہ بار بار ذکر ہو رہے ہیں، جن کا پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے لیکن ان کا بار بار وہ ذکر ہو رہا ہے تاکہ ہر عقیدے کو الگ الگ ذکر کیا جائے۔ اسی طرح عقیدہ نمبر 21 جو ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کہ جس طرح اب کوئی انسان، اب جس طرح ایک یہ مشین ہے تو اب مشین بنانے والے نے یہ مشین بنائی ہے لیکن بنانے کے بعد اب اس کو جب تک یہ چلے گی نہیں تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آیا کام کرے گی یا کام نہیں کرے گی، اس نے کب تک یہاں رہنا ہے، اس نے کب ختم ہو جانا ہے، کب ٹوٹ جانا ہے، اس کے بارے میں وہ موجد جو ہے وہ لا علم ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میں نے فلاں مخلوق اتنی مقدار کے اندر اور اتنے وقت کے لیے پیدا کرنی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں پہلے سے تھا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کی تقدیریں لکھی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے سارا کچھ لکھا، ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہر انسان کے لیے ہر چیز، ہر جو اس کا علم ہے، اس کا رہن سہن ہے، اس کی خوراک ہے، جو اس کا دنیا کے اندر رہنا ہوگا، جو اس کے رشتہ دار ہوں گے، جو اس کے آل اولاد، مال و اسباب، کاروبار، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ازل سے ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر انسان آیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر لکھی، ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہر چیز تھی، جس کو امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لم یخف علیہ شیء من افعالہم، کہ ان بندوں کے افعال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، قبل ان یخلقہم، ان کے پیدا کرنے سے قبل، وعلم ما ہم عاملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے جانتے تھے کہ جو وہ عمل کرنے والے ہیں، قبل ان یخلقہم، ان کے پیدا کرنے سے پہلے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ابھی پیدا نہیں کیا تھا، انسانیت کا ابھی ابتدا ہی نہیں ہوئی تھی، تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ فلاں انسان پیدا ہوگا، اتنے وقت کے لیے پیدا ہوگا اور وہ فلاں کام یہ دنیا کے اندر کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے ہی یہ علم تھا۔ تو اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے، غیب کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے، ما کان اور ما یکون، یعنی جو پہلے سے تھا اور جو آئندہ ہوگا قیامت تک یا قیامت کے بعد، یعنی قیامت کے بعد بھی انسان کی زندگی ہوگی، آخرت کے اندر جو ہمیشہ والی جو زندگی ہوگی وہ کتنی ہوگی اور اس کے اندر کیا کیا کچھ ہوگا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو علم ہے یہ ازل سے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے بعد کے اندر پیدا نہیں ہوا بلکہ شروع سے ہی ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تم کو اور ان چیزوں کو بھی پیدا کیا جو تم عمل کرتے ہو۔ اس کے اندر پہلے بھی اس چیز کی بحث ہو چکی ہے کہ جو افعال ہیں ان کا خالق کون ہے،
تو یہ بحث جو ہے عموماً سوشل میڈیا پر بھی چلتی ہے کہ آیا شر کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے یا نہیں ہے. تو اہل سنت والجماعت کا یہ آپ عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتا ہے خالق الشر، ایک ہوتا ہے فاعل الشر، ایک ہوتا ہے شر کا پیدا کرنے والا، ایک ہوتا ہے شر کا کرنے والا. تو اللہ تبارک و تعالی خالق الشر ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی فاعل الشر نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی شر کرنے والے نہیں. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو افعال ہیں، چاہے وہ اچھے افعال ہیں یا برے افعال ہیں، ان کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے. تو مطلق افعال کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ پھر اس کو اختیار بھی دے دیا. اختیار دینے کے ساتھ اب اس کو انسان کو اختیار ہے کہ وہ اچھے افعال کرتا ہے چاہے وہ برے افعال کرتا ہے. تو وہ اچھے افعال کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کی وجہ سے کرے گا، اور جو برے افعال کرے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کی وجہ سے کرے گا. جس طرح اب ایک والد ہے، وہ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے، اچھے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے، اچھے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے، لیکن وہ تنگ آ کر وہ دیکھتا ہے کہ میری اولاد میری بات نہیں سنتی یا میرے ساتھ لڑائی کرتی ہے یا فساد برپا کرتی ہے، تو وہ اولاد کو اپنے حال پر چھوڑتا ہے اور کہتا ہے جاؤ جو مرضی کرو. اب جو اس نے اپنی اولاد کو اختیار دیا ہے تو اب وہ پوچھ نہیں سکتا کہ تم نے یہ اچھا کام کیوں کیا ہے اور یہ برا کام تم نے کیوں کیا، کیونکہ اس نے اب جب اختیار دے دی ہے، تو جب اس نے اختیار دے دیا ہے تو پھر اسی طرح اللہ تبارک اس نے اختیار دینے کی وجہ سے اس نے برا فعل کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افعال کو جو پیدا کیا ہے یہ ایک بطور امتحان کے ہیں. اگر ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو افعال الخیر کا خالق مانیں اور افعال الشر کا خالق نہ مانیں تو پھر اس سے بہت سی خرابیاں لازم آتی ہیں. سب سے پہلے یہ خرابی لازم آتی ہے کہ بعض افعال ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے باہر ہیں، حالانکہ دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہی ہے. تو اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو انسان کے افعال ہیں، جس طرح آج بھی ذکر ہوا کہ جو افعال ہیں انسان کے، ان کا خالق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ان کا فاعل جو ہے وہ انسان ہے، اور انسان اچھے افعال بھی کر سکتا ہے، انسان برے افعال بھی کر سکتا ہے. اچھے افعال کرے گا تو اس کے لیے راحت ہے، اس کے لیے نجات ہے اور اس کے لیے سکون ہے. اگر برے افعال کرے گا تو اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے پھر آگے بے سکونی ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.